الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان وإذا انشقت السماء فكانت فردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، پروگرام معلومات قرآن میں خوش آمدید. یہ پروگرام ایک ہفتہ وار پروگرام ہے اور اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کی چند منتخب آیت کی تلاوت، ترجمہ اور تشریح کا مطالعہ کرتے ہیں. البتہ آج جو تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے یہ ہے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 35 تا آیت نمبر 45 تک. جی ہاں ناظرین، ہم سلسلہ وار سورۃ الرحمن کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 35 تا آیت نمبر 45 تک پڑھیں گے. اس مقام پر ان مجرمین کا بیان آ رہا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، رسولوں کی دعوت کا انکار کیا، یا جنہوں نے مانا ہے لیکن عملاً مانتے نہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی روش پر ہیں. یعنی کہ یہاں پہ ذکر آ رہا ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول تو کیا ہے، جنہوں نے جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، جو پیدائشی مسلمان تو ہیں، لیکن عملاً کیا کردار ہے یہ غور کرنے والی بات ہے. ان تمام مجرمین کے ساتھ کل جو معاملہ ہونے والا ہے اور جس قدر عذاب کی کیفیت ان کے لیے تیار ہے، اس کا ذکر یہاں نصیحت کے طور پر آیا ہے تاکہ آج کی اس مہلت عمل سے ہم فائدہ اٹھا لیں اور اللہ تعالیٰ کی معیشت اور نافرمانی کی روش سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لیں. قرآن میں جہاں جہنم اور اس کے عذابوں کا ذکر آیا وہاں جنت اور اس کی نعمتوں کا بھی ذکر آیا، یعنی ڈرایا بھی جاتا ہے اور خوشخبری بھی سنائی جاتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہی اسلوب اختیار کیا ہے اور اللہ کے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی اسلوب اپنی دعوت میں اختیار کیا. بندہ مومن کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ کا خوف بھی رکھتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. بندہ اللہ کی پکڑ کا خوف بھی رکھے تاکہ گناہوں سے بچے، نافرمانی اور برے انجام سے بچے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھے تاکہ نیکی میں آگے بڑھے اور کل کی خیر پائے. آج جن آیات کا مطالعہ ہم کرنے جا رہے ہیں ان میں مجرمین، گناہ گاروں اور نافرمانوں کے حوالے سے بیان ہے. اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا ذکر آئے گا، ان کے صفات کا ذکر آئے گا اور ان کے انعامات کا ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں فرمایا، یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پر پھینکے جائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے اور دھواں، تو تم لوگ بدلہ نہیں لے سکو گے. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا. یہاں پہ ایک مثال میں آپ کو دوں گا کہ ذرا سا آپ چولہے پہ اپنی انگلی کو رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے.
ماچس جلائیے اور اس ماچس کے شعلے میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی انگلی کو رکھ کے دیکھیے وہ کیا تکلیف ہوگی. صرف زیادہ نہیں، 5 منٹ کے لیے رکھ کے دیکھیے، چلیں 1 منٹ کے لیے رکھ کے دیکھیے وہ کیا تکلیف ہوگی. اسی طریقے سے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی اولاد، آپ کے بچے اگر اس میں انگلی ڈالیں 1 منٹ کے لیے بھی تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی، یا آپ کے بھائی بہن یا آپ کے گھر والے اس 1 منٹ کے لیے صرف ماچس جلائیں اور اس میں انگلی ڈالیں تو کتنی تکلیف ہوگی. تو یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کا بھی ہمیں احتساب کرنا ہے، اپنے گھر والوں کا بھی ہمیں احتساب کرنا ہے. یہاں کی جب ہم 1 منٹ کی آگ برداشت نہیں کر سکتے تو وہاں کی آگ کیسے برداشت کریں گے. یہ میرے اور آپ کی غور کرنے کی بات ہے، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی سوچنا ہے. یہاں پہ آگے بات آ رہی ہے، اکثر مفسرین نے یہاں جہنم کے عذاب مراد لیے ہیں. شواذ سے مراد آگ کا ایسا شعلہ جس میں دھواں نہ ہو، اور نحاس سے مراد ایسا دھواں جس میں آگ کی کیفیت نہ ہو، یعنی طرح طرح کے عذاب وہاں دیے جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین. آگے ذکر ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دیکھیں یہاں پہ بات دوبارہ آئی ہے کہ تم دونوں اے جن و انس اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ وقت ہمارے پاس ابھی نعمت ہے، یہ ہمارے باڈی پارٹس ابھی ہمارے پاس نعمت ہے. ہم کیوں نہ اس وقت اور اس باڈی پارٹ سے وہ کام کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے. ایٹ لیسٹ اس کام کو سوچیں تو راہیں خود بخود بن جاتی ہے. تھوڑی سی کوشش کریں تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں. آگے بات ہے، یہ مسئلہ یہ ہے کہ جہنم کے بارے میں ہمیں انتہائی سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین بھی ہے، رحمان بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رب العالمین بھی ہے اور رحمان بھی ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں سیریس ہونے کی ضرورت ہے. یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے کہ ہمیں پیشگی اس عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے. یعنی کہ اگر آپ جب کوئی پیپر دینے کے لیے جائیں اور پیپر اگر آؤٹ ہو جائے تو آپ کو کتنا سکون ملتا کہ یار پیپر آؤٹ ہو گیا، اب میں اسی سے ہی تیاری کروں گا اور یہی امتحان میں لکھوں گا. یہاں پہ تو سب بتا دیا جائے گا، بلکہ بتا دیا گیا ہے یہاں پہ کہ تیاری کیا کرنی ہے. آگے بات ہے کہ تاکہ ہم بر وقت سنبھل جائیں اور اس بڑے عذاب سے ہم بچ جائیں. اللہ ہم سے محبت فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت فرماتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں دیکھو آ چکا ہے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول، بہت بھاری گزرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہاری تکلیف، تمہارے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے بہت حریص ہیں، اہل ایمان کے لیے شفیق بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. بات صرف خود پہ توجہ دینے کی ہے. اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے ہمارے پاس ہیں، لیکن بات صرف خود کے سمجھنے کی ہے. جہنم کے عذابوں کا ذکر قرآن مجید میں اور حدیث میں بار بار اسی لیے آیا ہے تاکہ ہم معیشت نافرمانی اور گناہوں کے رویے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. ہم جہنم کے عذابوں کی شدت کا تصور بھی اس دنیا میں نہیں کر سکتے. صحیح بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جہنم کا کم ترین عذاب یہ ہے کہ ایک شخص کو انگاروں پر مبنی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کے تسمے بھی انگاروں کے ہوں گے. یعنی اس وقت آپ اگر جوتے وہ والے لیں جس کو پہنے آپ جس میں آگ ہی آگ ہو اور اس کے تسمے بھی آگ ہی آگ ہو، اور وہ آپ کو باندھنے ہیں تسمے خود ہی ہاتھ سے اپنے نا، اور جوتے جب آپ پہنیں گے تو آپ کو کیسا فیل ہوگا. آگے بات ہے کہ جب وہ پہنے گا تو اس کی حدت سے اس کا پورا وجود، اس کی کھوپڑی اس کو اس طرح کھولے گی جس طرح چولہے پر ابلتا پانی کھول رہا ہو.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جہنم کا کم ترین عذاب ہے، لیکن ہمارے لیے کیسا ہے سوچنے کی بات ہے، اور بڑا عذاب کیسا ہوگا یہ بھی غور کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے بارے میں سنجیدگی عطا فرمائے اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذکار اور دعا میں مشغول رہتے تھے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام 7 مرتبہ یہ دعا بھی فرماتے تھے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، بخشائے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، شفاعت کبریٰ کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا، جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں اس امت کی تعلیم کے لیے فرما رہے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آگ سے بچنے کے حوالے سے اس قدر اہتمام فرما رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو کس قدر اہتمام کی ضرورت ہے اندازہ کر لینا چاہیے۔ یہاں مجھے اور آپ کو غور کر لینا چاہیے کہ ہم اس وقت کتنے پانی میں کھڑے ہوئے ہیں، کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں؟ آگے بات آ رہی ہے، پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو ہو جائے گا گلابی جیسے تیل کی تھلپت جیسا، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، یعنی پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو ہو جائے گا گلابی جیسے تیل کی تھلپٹ جیسا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اے جن و انس کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پھر اس دن پوچھا نہ جائے گا اس کے گناہوں کے بارے میں کہ انسان سے اور نہ کسی جن سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے تم دونوں جن و انس کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے۔ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَیُؤْخَذُوا بِالنَّوَاصِی وَالْأَقْدَامِ فَبِأَیِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ، یعنی پہچان لیے جائیں گے مجرمین اپنے چہروں کی سیاہی سے، پھر پکڑ لیے جائیں گے پیشانی کے بالوں اور خدموں سے۔ تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ جہنم وہی ہے جھٹلاتے تھے جسے مجرم لوگ۔ دیکھیں کیا بات آئی ہے یہاں پہ، ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یعنی یہ جہنم وہی ہے جھٹلاتے تھے جسے مجرمین لوگ۔ آج صبح سے کہ رات تک ہماری ایکٹیویٹی آپ دیکھ لیجئے اور اپنے اندر غور کیجئے کہ ہم کیا جھٹلا رہے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کی غور کرنے والی بات ہے۔ وہ چکر لگاتے ہوں گے اس کے درمیان اور کھلتے ہوں گے پانی کے درمیان، یطوفون بینہا و بین حمیم آن، یعنی اس وقت یہ اندیشہ ہوگا کہ وہ جس انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس مجرم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ چکر لگاتے رہیں گے درمیان میں، لیکن ان کو کہیں پناہ نہیں مل پائے گی۔ تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین محترم، روز قیامت آسمان پھٹ جائے گا، یہ بات آپ کے بھی نالج میں ہے اور میرے بھی نالج میں ہے، اور اس کی رنگت تیل کی تھلپت کی طرح گلابی ہوگی۔ اس روز مجرموں کے خوف سے بگڑے ہوئے چہرے ان کے جرائم کا راز فاش کر دیں گے، اب ان سے گناہوں کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہ ہوگی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جب چہرے ہی گناہوں کا راز فاش کریں گے تو کیا گناہ پوچھنے کی ضرورت ہوگی؟ کیا اس وقت یہ ہمارا یہ حساب کتاب ہوگا کہ جی تم نے یہ کیا تو تم نے وہ کیا، تم نے فلانا کیا تو تم نے ڈھمکانا کیا؟ کیا یہ ساری باتیں ہوں گی؟
یہ تو ہمارے چہرے ہی بتا دیے جائیں گے، تو یعنی کہ ہمارا سیدھا سیدھا جو حساب ہوگا وہ کہاں ہوگا، یہ مجھے اور آپ کو غور کرنے والی بات ہے۔ ان بد نصیبوں کو سر کے بالوں اور ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ جہنم میں پیاس بجھانے کے لیے وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف آئیں گے، اس سے گھبرائیں گے تو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف بھاگیں گے، اس سے جب تنگ ہوں گے تو پھر کھولتے ہوئے پانی کی طرف لوٹیں گے، اور ان کی یہی گردش جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس آگ کی روش سے بچائے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ سیکھنے کی بات یہ ہے کہ صبح فجر کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذکار کیا کرتے تھے، اللہم اجرنی من النار، تو یہاں پہ مجھے اور آپ کو بھی یہی اذکار روزانہ انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے گھر والوں کو، میرے اور آپ کے رشتہ داروں کو، میرے پڑوسیوں کو، میرے دوستوں کو، میرے تمام خاندان کے بزرگوں کو، بچوں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ آگ کے عذاب سے بچائے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمیں سیدھے راستہ دکھائے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات کریں گے اگلے ہفتے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔